بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانا کھانے کے آداب شروع کیے تھے، اسی سے متعلق آج کی گفتگو بھی کھانا کھانے سے متعلق اور اس کے آداب سے متعلق ہے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کے پہلے شوہر کا جب انتقال ہوا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹے بچے تھے جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر ان کی شادی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ چھوٹا بچہ بھی ظاہر ہے کہ والدہ کے ساتھ آ گئے اور حضور کی پرورش اور حضور کی تربیت میں داخل ہو گئے۔ بخاری میں روایت ہے کتاب الاطعمہ میں، حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفہ۔ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا ناسمجھ سے ایک بچہ تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا دیکھا میں نے، تو اس برتن میں میرا ہاتھ جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے میرا ہاتھ جا رہا تھا۔ ظاہر ہے بچہ ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ کہاں سے کھانا کھانا ہے کہاں سے نہیں کھانا ہے، تو میں کبھی یہاں ہاتھ مار رہا تھا، کبھی ادھر مار رہا تھا، کبھی ادھر مار رہا تھا۔ فَأَخَذَ یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ لیا، میں کھانے سے رک گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ تین باتیں چھوٹی چھوٹی ذہن میں آپ نے بٹھا دی، اور وہ پہلی مرتبہ جو آپ نے بات دماغ میں بٹھائی مرنے دم تک کے کسی موقع پر وہ بات دماغ سے نہیں نکلی۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تین باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو کھانا کھانے سے پہلے۔ دوسرا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسرا فرمایا کہ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور اگر کھانے میں متفرق چیزیں ہیں تو پھر اپنے سامنے سے کھانا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلیٹ ہے، اس کے اندر 4-5 قسم کی کھجوریں، تو یہ نہیں کہ اب آپ کے سامنے جو رکھی ہے، بھائی ایک آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، جو دوسری قسم ہے وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کھانا متفرق ہو ایک برتن میں، اور اگر ایک برتن میں کھانا ایک ہے تو بس پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں بیان کی ہیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ جتنے کھانے کے آداب حضرات محدثین نے اور فقہاء نے اور علماء نے جتنے مسائل کا استنباط کیا ہے، اس کی بنیاد جو ہے بیسک یہ حدیث اور یہ روایت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھانے سے کیا ہوگا؟ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر کھانا کھا رہا ہے اس کی بھی بھوک مٹ جاتی ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس کی بھی بھوک مٹ جاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے، یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، اور ایک کافر جو ہے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مسلمان کھانا کھاتا ہے تو وہ اس بات کا بسم اللہ کے ذریعے اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کا محض فضل اور کرم ہے کہ آپ کی یہ نعمت مجھے میسر ہے۔ اور کافر جب کھاتا ہے تو وہ غفلت کے عالم میں کھاتا ہے، تو اس کے ذہن میں اس وقت اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھا رہا ہے اور اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو در حقیقت اس کی نگاہ ان تمام مراحل تک پہنچ رہی ہے جہاں سے وہ گندم کا دانہ زمین میں بویا تھا، اور اس کے بعد سے چلتے چلاتے کتنے مراحل ایسے گزرے ہیں ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تیار روٹی ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس سے پہلے ایک طویل مراحل ہے۔ بھائی کاشتکار جو ہے اس نے بیج زمین میں ڈالی، پھر اس نے اس کی کھڈائی کی، پھر اس نے دوائیوں کا اسپرے کیا،
جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھاڑ پھونک اس کی ختم کی، پھر آسمان سے بارش آئی، پھر کٹائی ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرکوں پہ لادا گیا، مل پہنچا، پھر وہاں سے اٹک، ایک طویل داستان ہے۔ اور تو در حقیقت بسم اللہ پڑھنے والا جو ہے وہ ان سب باتوں کا اقرار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ یہ میرے بس میں نہیں تھا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ نعمت تیار پکی پکائی آپ نے مجھے عطا فرما دی، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مسلمان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو سوچتا ہے، مسلمان غفلت کے عالم میں نہیں کھاتا، اور جب ان ساری کی ساری چیزوں کو سوچتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر جب کھانا کھاتا ہے تو یہی کھانا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدن کا جزو بدن بنا دیتے ہیں، اور اس کی صحت اللہ تعالیٰ اسی کھانے سے جوڑ دیتے ہیں، نعمت بن جاتی ہے، کھانا کھانے پر بھی اجر ملتا ہے، کھانا کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ترمذی میں ہے، کتاب الاطعمہ میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اور جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے۔ جب ان دونوں جگہوں پر جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ تو یہاں اس گھر میں رات گزارنے کا کوئی انتظام ہے، نہ کھانے میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ نہ یہاں ہمارے طعام کا انتظام ہے اور نہ یہاں ہمارے قیام کا انتظام ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم کیا دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا کہ کھانا کھاتے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، اور اگر بالفرض تم بھول گئے ہو، بس اوقات آدمی بھول جاتا ہے، تو جب درمیان میں کھانے میں یاد آ جائے فوراً اس وقت پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان نے جتنا کھانا کھایا ہوتا ہے وہ قید کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، اور وہ کھانا اس کے لیے صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے، برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، اور ایک یہ ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس میں بسم اللہ ہے۔ وہ کیا؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جب یہ انسان یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہاں شیطان اس گھر میں نہیں آ سکتا، اور جب ایسے منہ اٹھایا اور منہ اٹھا کر چل پڑے گھر کے اندر، نہ گھر والوں کو سلام نہ وہاں کے فرشتوں کو سلام، تو گھر میں کیا برکت ہوگی؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نحوستوں کی آماجگاہ ہوگی۔ یہ ساری باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، باہر نکلو بسم اللہ۔ تو یہ در حقیقت بسم اللہ جو ہے یہ تمام کے تمام عبادتوں کا مجموعہ، تمام عبادتوں کا مجموعہ۔ اور کس بات پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اب یہ بات ذرا لمبی ہے، میں پھر کل بتاؤں گا انشاءاللہ، آج تو بس بات اتنی ہے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے کھانا کھانے کے 3 آداب حضرت ابو عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ کھانا جو ہے ہاتھ تو خیر دھونا، یہ بات میں نے جمعرات کو ذکر کر دی تھی، کھانا جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات ہوتی ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا جو ہے یہ بڑے ہونے کی علامت ہے، یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں، یہ خسیس ہونے کی علامت ہے۔ بڑے ہونے کی علامت وہ ہے کہ جس کا طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔